قرآن میں دیکھیے سورہ الانبیاء جو چیپٹر نمبر 21 ہے، اس کی ایک وہ آیت ہے جو یہ ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ ہے چیپٹر 21 ورس 30، الانبیاء کی 30ویں آیت. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دا ہیونس اینڈ دی ارتھ ویئر joined together, then we split them asunder. یعنی زمین اور آسمان آپس میں جوڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا، اور پھر ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی، زندہ چیز. اس میں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوا ہے، رتق اور فتق. یعنی زمین و آسمان اس سے پہلے رت کی حالت میں تھے. رت کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں منضم الاجزاء. جیسے یہ ہے، یہ منضم الاجزاء، ایک دوسرے میں جڑا ہوا. منضم الاجزاء یعنی جوائن ٹوگیدر. تو کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں پورا زمین و آسمان کا جو ماس ہے، جو مادہ ہے، پورا کا پورا ایک ہی واحد چیز میں ایسے جڑا ہوا تھا، رت کی حالت میں تھا، یعنی انٹیگریٹڈ فارم میں تھا. پھر کیا ہوا؟ فتق ہوا. فتق معنی کہتے ہیں کھولنا، ڈس انٹیگریٹ کرنا. یہ بہت ہی عجیب وہی بات ہے کہ پہلے رتق تھا، پھر فتق ہوا. یعنی پہلے ساری یونیورس انٹیگریٹڈ فارم میں تھی، پھر اس میں ڈس انٹیگریشن ہوا. تو یہ عین وہی چیز ہے جس کو بعد کو سائنس نے دریافت کیا بگ بینگ کے شکل میں. بگ بینگ کی تھیوری یہی ہے کہ پہلے پوری کائنات ایک بہت بڑے کاسمک بال کی صورت میں تھی. بہت سارے پارٹیکل جو یونیورس میں آج ہیں وہ سب کے سب جڑے ہوئے تھے. اس کو کہا جاتا ہے کاسمک بال. تو اس میں ایکسپلوژن ہوا. ایکسپلوژن ہوا تب جا کر کے ایسا ہوا کہ سارے پارٹیکل بکھر گئے. یہی تو ہوا، رتق تھا پھر فتق ہوا. عین وہی چیز ہے، رتق تھا پھر فتق ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنایا پانی سے تمام زندہ چیزیں. اس میں دیکھیے پانی کی ایک علامتی مثال دے کر چیزیں کیسے فارم ہوئی وہ بتایا گیا کہ وہ جو ڈس انٹیگریشن ہوا تھا تمام پارٹیکل کا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جوڑا. اسی میں سے ایک مثال ہے پانی کی، جس میں آپ جانتے ہیں کہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن. ہائیڈروجن آکسیجن کے جو دو ایٹم کے ملنے سے وہاں پر ایک مالیکول بنتا ہے. پھر مالیکول سے وہ ہوتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا اس کا بہت ہی یعنی کمپلیکس طریقہ ہے. تو بہر ہائیڈروجن آکسیجن کے جو پارٹیکل تھے وہ سب تو فضا بکھرے ہوئے تھے. جب وہ آپس میں جڑیں گے تب تو ایٹم بنے گا. تو بکھرے ہوئے پارٹیکل جڑے اور پھر مالیکول بنا اور پھر ایٹم بنا اس کا، یعنی آکسیجن کا اور ہائیڈروجن کا، پھر مالیکول بنا.